الصادق أمين ياسين أحمد محمد صلى الله عليه وسلم أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے مبارک سلسلے فیضان اسماء النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کے حوالے سے جو سلسلہ ہے اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. اس سلسلے میں بحمداللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناموں کا تذکرہ ہم سنتے آئے ہیں. آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ پیارے پیارے نام ہم اپنے سلسلے کے اندر شامل کریں گے. سلسلہ آگے بڑھانے سے قبل ایک مرتبہ پھر عرض ہے کہ یقیناً مسلمان کے لیے یہ باعث سعادت ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک پر وہ اپنی اولاد کے نام رکھے اور حضور علیہ السلام کے نام کی برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے بچے کا نام وہ حضور علیہ السلام کے نام پر رکھے. لیکن چونکہ یہ بات کئی دفعہ بیان ہو چکی ہے کہ بعض نام ایسے ہیں کہ جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ خاص ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام کو جو نام دیے گئے ہیں ان میں بعض نام وہ ہیں کہ جو آپ کی خصوصیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بیان کیے گئے ہیں. جیسے رحمت للعالمین ہے کہ یہ نام بھی حضور علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے قرآن کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن چونکہ یہ آپ کی خصوصیت ہے لہذا کسی دوسرے کو یہ نام رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصفی نام یہ بیان کیا گیا ہے، یعنی آپ کی صفت کو دیکھتے ہوئے، آپ کی خوبی کو دیکھتے ہوئے جو قرآن میں ذکر کی گئی ہے آپ کا یہ نام بیان کیا گیا ہے. تو ایسے بہت سارے نام ہیں کہ جو سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ خاص ہیں. لہذا جب بھی آپ کے گھر میں بچے کی ولادت ہو، بیٹے کی ولادت ہو، تو نام تبرک حاصل کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے اس کا نام محمد یا احمد رکھیے، اور پکارنے کے لیے جو نام آپ رکھنا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموں میں سے، تو اس حوالے سے علماء اہل سنت سے رابطہ کیجئے، پھر نام رکھیے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور بچے کا صحیح نام رکھنا یہ بھی ممکن ہوگا. اپنے سلسلے کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کو شامل کرتے ہیں. نیت کر لیجئے کہ یہ نام سن کر برکتیں بھی حاصل کریں گے اور اس ضمن میں جو باتیں علماء بیان کر چکے ہیں وہ جو بیان کی جائیں گی اس پر عمل کی بھی کوشش کریں گے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک نام علماء نے العظیم ذکر کیا ہے. العظیم یعنی الف لام، پھر اس کے بعد عین، پھر غا، پھر یا، پھر میم. اردو میں عام طور پر الف لام ہٹا کر عظیم اس کو پڑھا جاتا ہے. عظیم اردو میں بھی اس کا مطلب بہت بڑی ہستی، بہت بڑی چیز جو ہے اس کو عظیم کہا جاتا ہے کہ یہ چیز عظیم ہے. عربی میں اس کا معنی الجلیل الکبیر یعنی وہ ہستی کہ جو بہت ہی زیادہ بزرگ ہو، یعنی جس کے اندر جو ہے وہ بزرگی یعنی بڑائی پائی جائے، تو اس ہستی کو جو ہے وہ العظیم کہا جاتا ہے. اور عظیم کا ایک معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ عظمت الشیء کون الشیء کاملا فی نفسہ مستغنیا عن غیرہ، یعنی کوئی شے اس وقت عظیم قرار پاتی ہے کہ جب وہ خود اپنی ذات کے اندر کامل ہو اور اپنے علاوہ دوسرے سے مستغنی ہو. یعنی مخلوق میں کوئی شے اس وقت عظیم قرار پائے گی جب کہ اپنی ذات کے اعتبار سے وہ پوری ہو اور اپنے علاوہ کسی دوسرے کی محتاج نہ ہو، تو اس صورت میں ایسی شے کو، ایسی ہستی کو یہ عظیم کہا جاتا ہے. تو یقیناً
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہی تھی کہ مخلوق میں آپ سے بڑھ کر آپ سے عظیم کوئی نہیں آیا، آپ سے کامل کوئی نہیں آیا، اور آپ مخلوق میں کسی کے محتاج نہیں تھے، صرف اور صرف اپنے رب عز و جل کے آپ محتاج تھے جو آپ کا خالق ہے، تو مخلوق میں آپ کسی کے محتاج نہیں تھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو العظیم کہا جاتا ہے، یعنی وہ ہستی کہ جو اپنی ذات کے اندر کامل ہے اور مخلوق میں کسی کی محتاج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس نام کو اللہ تبارک و تعالی نے تورات شریف میں ذکر کیا ہے، چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تورات کے اندر یہ موجود ہے کہ وَسَيَلِدُ عَظِيمًا لِأُمَّةٍ عَظِيمَةٍ، کہ ان قریب، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب پیدا ہوں گے جو عظیم ہیں اور عظیم امت کے لیے پیدا ہوں گے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی یہ عظمت والی ہے، عظیم ہے، اور جس امت میں آپ تشریف لے کر آئیں گے وہ امت بھی عظیم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تو عظیم ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں، یعنی جو آپ کا کردار ہے، جو آپ کی سیرت ہے، اس کو بھی عظیم قرار دیا۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی سورہ والقلم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں، یعنی اخلاق سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ہیں۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں کے صدقے میں پھر ایک مرتبہ دنیا کے اندر عظمت عطا فرمائے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں ہمیں جنت میں عظیم سے عظیم مقام اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ اگلا نام جو ہم اپنے سلسلے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شامل کریں گے وہ ہے العفیف۔ العفیف یعنی الف لام، پھر اس کے بعد عین، پھر فا، پھر یا، پھر اس کے بعد فا، العفیف۔ عفیف اس ہستی کو بولتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو گناہوں سے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے کہ جن چیزوں سے بچنے کا اس کو حکم دیا گیا ہے، جو پاک دامن ہو، جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، جو بے حیائی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، جو با حیا ہو، ایسی ہستی کو العفیف یہ کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقیناً تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر جو ہے وہ پاک دامن تھے، حتیٰ کہ یہاں تک صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس بات کو بیان کیا جس طرح ایک کواری دلہن کے اندر شرم ہوتی ہے، اس سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ شرمیلے تھے، اتنی زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر یہ حیا موجود تھی۔ اور جو پچھلی کتابیں ہیں اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ذکر خیر موجود ہے کہ وَقَدْ كَانَ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم أَعَفَّ النَّاسِ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عفیف، سب سے زیادہ حیا والے، سب سے زیادہ شرم والے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اپنے آپ کو بے حیائی کی باتوں سے بچا کر رکھا کرتے تھے، نہ کبھی آپ گالی تکلفاً دیا کرتے تھے اور نہ ہی بلا تکلف آپ کے منہ سے کبھی کوئی گالی نکلا کرتی تھی، ہمیشہ حیا والی باتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو العفیف بولا جاتا ہے، یعنی وہ ہستی کہ جو تمام مکروہ، تمام ناپسندیدہ کاموں سے اپنی ذات کو بچا کر رکھے۔ اس سے اگلا نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا العفو ہے۔ العفو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بھی ہے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس نام کو ذکر کیا ہے عفون کے نام سے۔ عفون یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام بھی ہے۔ عفو کا مطلب ہوتا ہے وہ ہستی کہ جو بہت زیادہ معاف کرنے والی ہو۔ ایک ہوتا ہے العافی یعنی وہ ہستی کہ جو معاف کرنے والی ہو، اور ایک ہوتا ہے العفو۔ عفو اس ہستی کو بولتے ہیں کہ جو بار بار معاف کرے، بار بار معاف کرے، اور ہر طرح کی برائی اور ہر طرح کی خطا کو معاف کر دے، یعنی جس کو معاف کرنا جائز ہے اس کی ہر طرح کی خطا کو وہ معاف کر دے، ایسی ہستی کو العفو کہا جاتا ہے۔ چنانچہ علامہ شامی صالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب سبل الہدی والرشاد کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک لفظ ہے العفو اور دوسرا ہے العافی۔ پہلے کے بارے میں فرماتے ہیں یعنی عافی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ الاول یدل علی اصل العفو فقط، یعنی
آفی اس ہستی کو بولتے ہیں کہ جو ایک آدھ دفعہ معاف کر دے یا ایک آدھ طرح کا گناہ معاف کر دے، ایک آدھ طرح کی خطا کو معاف کر دے، ایک دو خطاؤں کو معاف کر دے، تو ایسی ہستی کو العافی کہا جاتا ہے۔ والثانی يدل على تکریرہ وکثرتہ بالاضافۃ الى کثرت الذنوب وتکررها حتى ان من لم يعفی الا عن نوع من الذنب فقط يسمى بالاول دون الثانی، یعنی بار بار اور ہر طرح کی خطا کو جو معاف کرنے والا ہوگا، ایسی ہستی کو العفو کہا جائے گا، اور جو فقط ایک آدھ مرتبہ معاف کرے گا اس کو العافی کہا جائے گا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ وصف ذکر کرتے ہیں کہ انہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان اکثر الناس عفوا وتجاوزا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ معاف کرنے والے اور درگزر فرمانے والے تھے۔ آپ نے کیسے کیسے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا، یہ سیرت کی کتابیں اس سے مالا مال ہیں۔ رب العزت جل وعلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نام کے صدقے ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے اگلا نام جو ہم نے اپنے سلسلے کے اندر شامل کرنا ہے وہ ہے الفاتح۔ الفاتح اردو میں عام طور پر اس کو فاتح پڑھتے ہیں، الف لام، پھر اس کے بعد فا، پھر اس کے بعد الف، پھر اس کے بعد تا، پھر اس کے بعد ہا۔ فاتح کے بہت سارے معنی علماء نے ذکر کیے ہیں۔ ایک معنی حاکم کو کہتے ہیں، یعنی جو کسی کے اوپر حاکم ہو، فیصلہ کرنے والا ہو، ایسی ہستی کو فاتح کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو لوگوں کو ہدایت دینے والا ہو اس کو فاتح کہا جاتا ہے، لوگوں کی مدد کرنے والا ہو ایسی ہستی کو فاتح کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر یہ ساری کی ساری باتیں پائی جاتی تھیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنا یہ نام بعض احادیث کے اندر ذکر کیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انما بعثت فاتحا وخاتما واعطیت جوامع الکلم وفواتحہ، یعنی مجھے جو ہے وہ فاتح بنا کر بھیجا گیا ہے، خاتم بنا کر بھیجا گیا ہے، اور مجھے جو ہے وہ جوامع الکلم یعنی ایسے جملے، ایسی باتیں دی گئی ہیں کہ جن میں الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں اور معانی بہت زیادہ ہوا کرتے ہیں، ایسے جملے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نام نامی اس حدیث کے اندر جو ہے وہ فاتح فرمایا ہے۔ فاتح کیوں فرمایا؟ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حاکم تھے، اور ایسے حاکم تھے کہ جو لوگوں کے درمیان آپ فیصلہ فرما دیں، لوگوں کو اس پر عمل کرنا یہ ضروری ہوتا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرتے تھے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو الفاتح یعنی حکم کرنے والا، فیصلہ کرنے والا یہ کہا جاتا تھا۔ اور چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو ہدایت دیا کرتے تھے، لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، اس لیے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو الفاتح کہا جاتا تھا۔ اور فاتح کا ایک معنی کھولنا ہوتا ہے، کسی چیز کو کھولنے والا۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کی آنکھوں کو ہدایت کے ذریعے کھول دیا تھا کہ وہ سیدھے راستے پر چلنا چاہیں تو چل سکیں گے، اس لیے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو الفاتح یہ کہا جاتا ہے۔ اس سے اگلا نام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ القاسم ہے۔ القاسم یعنی الف لام، پھر قاف، پھر الف، پھر سین، پھر میم، جس کو عام طور پہ اردو میں قاسم یہ کہا جاتا ہے۔ قاسم کا مطلب ہوتا ہے جو لوگوں کے درمیان تقسیم کرتا ہو، جو لوگوں کے درمیان چیزوں کو تقسیم کرتا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو چونکہ کائنات کے اندر جس کو جو کچھ ملتا ہے وہ بارگاہ رسالت سے ملتا ہے، اور ہر چیز آپ ہی کے دربار سے تقسیم ہوتی ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو یہ قاسم کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی مشہور حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی یہ عطا فرمانے والا ہے۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مطلقاً بیان فرمایا ہے کہ میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ تو ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کی ہے، دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن جو ملنے کا ذریعہ ہے، جو دربار ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قاسم کہا جاتا ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کئی اشعار کے اندر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا، واضح الفاظ میں بیان فرمایا کہ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم،
رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دینے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تقسیم کرنے والے ہیں، رزق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کھلاتے ہیں۔ خود حضور علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کے جو خزانے ہیں ان تمام کی کنجیاں جو ہے وہ میرے ہاتھ میں رکھ دی گئی ہیں، تو ہر چیز کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو یہ بنا دیا ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو قاسم یہ کہا جاتا ہے۔ اس سے اگلا نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ہم نے آج کے سلسلے کے اندر شامل کرنا ہے وہ ہے المحمود، جس کو اردو میں عام طور پہ محمود بولتے ہیں یا محمود بولتے ہیں۔ عربی میں یہ ہے المحمود یا محمود، یعنی میم پھر ہا پھر میم پھر واو پھر دال۔ محمود کا مطلب ہے هو المستحق لأن يحمد لکثرت خصالہ، یعنی وہ ہستی کہ جس کے اندر بہت ساری خوبیاں پائے جانے کی وجہ سے وہ ہستی اس بات کی حقدار ہو کہ اس کی تعریف کی جائے، یعنی جس ذات کے اندر اتنی خوبیاں ہیں کہ ان خوبیوں کی وجہ سے وہ اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، تو ایسی ہستی کو محمود کہا جاتا ہے، یعنی جس کی تعریف کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے اس سلسلے کے اندر بھی اور کئی سلسلوں کے اندر جو تعریفی باتیں ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ہم سنتے ہی رہتے ہیں، اور ہر مسلمان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو فضائل ہیں، جو خصائص ہیں، ان کو جانتا ہے، تو یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ایسے خصائص موجود ہیں، ایسی فضیلتیں موجود ہیں کہ جس کی بنیاد پر آپ اس بات کے مستحق ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی جائے، اور اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محمود بھی کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نام کے حوالے سے علماء نے 3 طرح کی باتیں بیان کی ہیں کہ یہ نام کہاں کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک شعر ہے جس کے اندر آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ نام ذکر کیا اور فرمایا کہ محمد وہو فی التوراۃ محمود، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام محمد ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا توریت کے اندر جو نام ہے وہ محمود ذکر کیا گیا ہے۔ اور قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہوا اسمہ فی الزبور، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زبور کے اندر بھی جو نام ذکر کیا گیا ہے وہ محمود ذکر کیا گیا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک حدیث پاک ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اسمہ فی السماء محمود، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو نام ہے آسمانوں کے اندر وہ بھی محمود ہے۔ تو یہ 3 مقامات ہیں کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام محمود ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے اگلا نام جو ہم نے سلسلے کے اندر شامل کرنا ہے وہ ہے المرتجا۔ المرتجا یعنی ایک ہوتا ہے مرتضی، وہ بھی انشاءاللہ اپنے سلسلے کے اندر آگے ہم شامل کریں گے کسی اور سلسلے میں، اور یہ ہے المرتجا، یعنی میم پھر را پھر اس کے بعد تا پھر اس کے بعد جیم پھر اس کے بعد یا۔ مرتضی الگ ہے اور مرتجا یہ الگ ہے۔ یہ المرتجا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ہستی کہ جس سے امید رکھی جائے، جس سے امید رکھی جائے۔ علماء اس نام کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں لِأَنَّهُ الَّذِي يَرْجُوهُ النَّاسُ لِكَشْفِ كُرُوبِهِمْ وَجَلَاءِ مَصَائِبِهِمْ وَأَعْظَمِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي فَصْلِ الْقَضَاءِ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی وہ ہے کہ لوگ اپنی مصیبتیں دور کرنے کے لیے، اپنی جو پریشانیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے، اور خاص طور پر قیامت کے دن کی جب فیصلے کی گھڑی ہوگی اس میں جو بڑی بڑی مصیبتیں ہیں اس کے اندر چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے امید رکھتے ہیں اور رکھیں گے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو المرتجا یعنی وہ ہستی کہ جس سے امید رکھی جائے یہ کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی ہے کہ جس سے امید ہے کہ وہ مصیبتوں کو پریشانیوں کو دور کرے گی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہستی کو ایسا بنایا ہے کہ جو مصیبتیں اور پریشانیاں دور کرنے کے لیے لوگوں کا مرجع ہے، لوگوں کا مأویٰ ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو المرتجا یہ کہا جاتا ہے۔ کل بروز قیامت جب لوگ پریشان ہوں گے تو شفاعت کا دروازہ کھولنے والے چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوگی، اور اس وقت بھی لوگوں نے نبی کریم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے امید باندھی بھی ہوگی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی لوگوں کی امیدوں کا مرجع ہوں گے، لوگوں کی امیدوں کا مرکز ہوں گے. تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو المرتجا کہا جاتا ہے. بعض علماء نے اس کو المرتجا کی جگہ المرتجی پڑھا ہے، یعنی جیم کے نیچے زیر پڑھا ہے. تو اب اس کا معنی یہ بن جائے گا کہ ای المؤمل من اللہ تعالی قبول شفاعتی فی امتی، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جو اس بات کی امید رکھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی امت کے حق میں آپ کی شفاعت کو قبول فرمائے گا. یعنی مرتجا کا مطلب تھا وہ کہ جس سے امید رکھی جائے، اور مرتجی کا مطلب یہ ہوگا کہ جو امید رکھنے والا ہو. اور امید کس چیز کی؟ اس بات کی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اپنی امت کی شفاعت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس شفاعت کو قبول فرمائے گا. امام بخاری، امام مسلم رحمہم اللہ تعالی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، یعنی ہر نبی کی ایک ایسی دعا ہوتی ہے کہ جو بہر صورت قبول ہوتی ہے. تو ہر نبی نے اپنی اس دعا کو کر لیا، ان کی وہ دعا قبول ہو گئی. وَأَنِّي أَخْتَارُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي، اور میں نے اپنی اس دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے باقی رکھا ہوا ہے، اس کو بچا کے رکھا ہوا ہے. فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مَن مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اور کل بروز قیامت یہ شفاعت ہر اس شخص کو ملے گی کہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے اور اس کا انتقال یہ شرک پر نہیں ہوا، یعنی جو ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس شفاعت کو ہر مسلمان کے حق میں قبول فرمائے گا. تو کتنی محبت کرتے ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اختیار دیا کہ وہ دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس دعا کو لازمی قبول فرمائے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دعا کو باقی رکھا، تو بھی قیامت کے دن کے لیے باقی رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کی جو ہے وہ بخشش فرما دے، میری شفاعت میری امت کے حق میں قبول فرما لے. ایک حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی امت کے معاملے کو اپنے حوالے کرنے کی عرض کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ کیا آپ کی امت کا معاملہ میں آپ کے حوالے کر دوں یا میں اپنے پاس رکھوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ میری امت کا معاملہ تو اپنے پاس ہی رکھ. اس کی وجہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے زیادہ میری امت کے اوپر رحم فرمانے والا ہے، ان کی بخشش کرنے والا ہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا کہ میری امت کا معاملہ تو اپنے ہاتھوں میں رکھ. یہ حدیث پاک کا خلاصہ اور مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے کس قدر محبت کرتے ہیں، کس قدر ہماری شفاعت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند رہتے ہیں. رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس محبت کے صدقے میں ہم کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے. اور کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ جو باتیں ہم پر فرض ہیں، بالخصوص جو نماز ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، یعنی نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے. اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نماز اللہ کے ذکر کے لیے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی اس نیت کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں جو ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آج کے سلسلے کے کچھ نام تھے جو ہم نے بیان کیے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید نام اپنے اگلے سلسلے کے اندر ہم بیان کریں گے. اس سلسلے کو اور مدنی چینل کے تمام سلسلوں کو اچھی نیتوں کے ساتھ دیکھتے رہیں. رب العزت جل وعلا عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.